ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا، اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ نے تسبیح زیادہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سب سے آخر پر لائے کہ میں بھی اب اپنا کام مکمل ہو گیا، حدیث کو حدیث تسبیح پہ ختم کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری تسبیح کو قبول فرما لے۔ جب مجھے استاد نے یہ حدیث پڑھائی تو میں نے کہا کہ استاد جی، محدثین نے تو بہت ساری وجوہات، کچھ 6-7 وجوہات لکھی ہیں کہ آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا، مگر میری لائن ہے یہ ذکر و سلوک والی، اور جس لائن کا بندہ ہو تو اسی کے خیال اس کو زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا ہمارے پاس بندے آتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے۔ تو یہ کام لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر پہ اس لیے لکھا کہ اب یہ طالبات پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، پھر ان کے رشتے آئیں گے اور ان کی شادیاں ہوں گی، اور ان کو اس سسرال کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب یہ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گی۔ مثلا ایک بچی کے رشتے نہیں آ رہے، اب وہ کیا کرے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو ماں باپ بچی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آئیں گے، کوئی مانگے گا رشتہ تو نکاح کریں گے نا، اور بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک عالم بن گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب قرضے سے کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عمل بتائے کہ میں اس حالات میں سے کیسے باہر نکلوں۔ تو سنیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے نکل نہ سکتے۔ اب بتائیں کتنی بڑی قید تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سبق دے دیا کہ طالب علموں تم جاؤ گے، تمہیں اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ عاملوں کے بعد جا کے ایمان خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ تم تسبیح پڑھ لینا، جس حال میں بھی ہوگے اللہ مچھلی کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے مسئلے کو اللہ حل کر دیں گے۔ تو جب میں نے استاد کو یہ بات کہی تو انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا، میں نے آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کر دی۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا، اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں، یہ روز کا معمول بنا لیں۔ 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں، فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں، نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر
اللہ تعالیٰ دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی۔ حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا۔ ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو اور روز دعا مانگو، بس اتنا کام کر لو۔ اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا۔ اب شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے۔ بھائی نفل پڑھو۔ حضرت نے نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگیں اللہ سے۔ بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا، بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں۔ نماز نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کو۔ تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے، وہ چشم محبت تو جو آئے محبت، جو آئے محبت کا مطلب محبت کی متلاشی، وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے